میں عزیزہ محمد کوہافہ کونے جو اللہ کے فضل سے پونے 3 پارہ کے حافظ ہیں اور سینٹ اگسٹین اسکول کے طلبہ ہیں، کلاس 4 میں زیر تعلیم ہیں. ان کا موضوع ہے والدین کی تربیت کتنی اہم ہے، اس پر یہ 2-4 بات آپ سے عرض کریں گے. امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار. عزیزان گرامی، جب مجھے معلوم ہوا مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو میں حیران ہوا کہاں سے آغاز کروں. باحیثیت مسلمان سب سے پہلے میں نے قرآن اٹھایا. اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یعنی جس طرح اپنے آپ کو آگ سے بچانا ضروری ہے اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے. والدین کی ذمہ داری ہے. والدین کی تربیت اتنی اہم ہے، اس کا اندازہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کو خواب میں حکم ملا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تب انہوں نے اپنا خواب اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا تو وہ بیٹے کی اعلیٰ تربیت کی تھی، جنہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، آپ کو میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے. آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے آپ اسے پورا کرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے خوب کہا یہ فیضانی نظر تھا یا وقت کی کرامات. یہ فیضانی نظر تھا یا وقت کی کرامات. سکھایا کس نے اسماعیل کو ادب فرزندی. محترم سامعین اکرام، میری نگاہ قرآن مجید کے ایک اور آیت پر پڑی جس میں والدین کی تربیت کا ایک اور قصہ سامنے آیا. حضرت لقمان حکیم کا قصہ، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید سمجھائی، ایک اللہ ہونے سے یقین دلایا. سامعین اکرام، یہ وہ باقاعدہ کردار ہے بچے کی تربیت میں، کیونکہ بچہ سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے، وہ تربیت سیکھتا ہے. جناب والا، وہ سب سے پہلے اپنے ماں کے رشتے کو جان لیتا ہے، پھر وہ ماں کی زبان سیکھتا ہے. یہی سے اس کے سیکھنے اور تربیت کا آغاز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ دو، یہی نیک اولاد جو تمہارے کام آئے گی. بے شک. عزیزان محترم، اس معاشرے کے اندر بچے کی تربیت میں والدین کا اہم رول ہوتا ہے. بچے کے سامنے کوئی ایسا نمونہ پیش کرے جس سے کہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے. ایسا نہ ہو اگر والد بچوں کو نماز کے لیے مسجد بھجواتا ہو لیکن خود مسجد نہ جاتا ہو، یا اگر والد بچوں کے سامنے نشہ چیز یا سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہو، دوسری طرف خود بچوں سے منع کرتا ہو، یا اگر بچوں سے جھوٹ بلواتا ہو کہ دروازے پر آئے ہوئے شخص سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، یا اگر بچوں کے سامنے گالیاں دیتا ہو، دوسری طرف خود بچوں سے منع کرتا ہو. جناب والا، بتائیے اس بچے کی اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر بچے کے سامنے استاد کی برائیاں کرتے ہو، رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہو، تو وہ بچہ اپنے استاد کی عزت کیسے کرے گا؟ رشتہ داروں کی عزت کیسے کرے گا؟ بزرگان محترم، کہ آپ لوگوں نے اس بچے کا واقعہ سنا ہے؟ اسکول کے ٹیچر نے ہر ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. کسی بچے نے کہا ڈاکٹر، تو کسی نے کہا انجینئر، تو کسی نے کہا پولیس، تو کسی نے کہا وکیل. لیکن ایک بچے کا جواب سن کر آپ کو حیرانی ہوگی. اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے ماں باپ روز اس صحابی کی قربانی سناتے، صحابی کا تذکرہ کرتے، تو اس بچے نے بھی ارادہ کیا کہ میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک گھر کا ماحول دینی مذہبی ہو اور اخلاقی ہو تو اس بچے پر بھی ویسا اثر پڑے گا. اگر بچے کی تربیت میں کوئی کمی آ گئی ہو اور وہ بچے کو آپ لوگوں نے دین اسلام نہیں پڑھایا اور بچے کا اسلام سے تعلق مضبوط نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن ہر ایک ماں باپ سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھے گی. اور یہ میرا کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ کل ہر ایک نگراں سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھو گی. تو والدین کو چاہیے اس کی بچی کی اچھی تربیت کرے.
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور ہاں بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولیں۔